الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، پیارے نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بابرکت رات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کے طفیل میں ساری دنیا سجائی گئی، ساری کائنات سنواری گئی، سارے عالم کو ان کے صدقے ہی میں بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے۔ الغرض کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے دوستو، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رسول ہیں، سارے انبیوں کے امام ہیں۔ ہمارے رسول کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خالق کائنات کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ایسے معظوم نبی اور شہنشاہ دو جہاں کی عظمت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو شاہ مولانا جمال الرحمن صاحب نے کیا خوب لکھا ہے کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے؟ ہے محبوب رب و امام رسول وہ، ہے محبوب رب و امام رسول وہ، فضائیں مکمل سناؤں میں کیسے؟ پیارے نوجوانوں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نرالی تھی۔ آپ کا طرز تکلم سب سے پیارا تھا۔ آپ جب تکلم فرماتے تو یہ محسوس ہوتا جیسے کہ موتی بکھر رہے ہیں۔ آپ کی زلف مبارک سے سورج اپنی کرنیں بکھیر نہ سکتا۔ آپ کی دانتوں کی چمک کی وجہ سے چاند شرما جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی متصف ہوتا وہ پھول بن کر ساری دنیا کو معطر کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن و کمال اور با جمال نہ ہی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کل قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے جس سانچے میں آپ کو ڈھال کر بنایا، آپ کو بنانے کے بعد اللہ تعالی نے اس سانچے ہی کو توڑ دیا۔ نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، مثال محمد دکھاؤں میں کیسے؟ اے عاشقان رسول، کیا تم نے میرے نبی سے عشق کیا؟ ارے تم کیا عشق کرو گے کہ خالق کائنات خود آمینہ کے لال سے عشق فرماتا ہے۔ جس کا عاشق خود خدا ہو اس معشوق کی کیا مثال؟ اتنا عشق کہ جس کی نظر نہیں کی معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، اے میرے پیارے اللہ، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، داؤد کو اپنا خلیفہ بنایا، اے میرے اللہ تو نے میرے لیے کیا کیا بنایا؟ اے عاشقان مصطفیٰ، ذرا دیکھیے شان مجتبیٰ، تو اللہ تعالی نے بھی کتنا عالی جواب دیا کہ اے میرے پیارے محبوب، میں نے آپ کو مفتوح نہیں بلکہ فاتح بنایا، نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین بنایا، اور آپ کے ہر بوجھ کو اٹھا دیا ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ جب بھی جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا، جب بھی جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا اس جگہ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ جب بھی لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو محمد رسول اللہ ضرور کہا جائے گا۔ میرے دوستو، آج انسان اپنی ناموری کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، مال دولت خرچ کرتا ہے، مال دولت کے انبار لٹا دیتا ہے کہ اس کا نام روشن ہو جائے، کسی طرح اس کی شہرت و عزت مل جائے، مگر قربان جائیے
سرکار کے مدینہ، کونین کے نگینہ، یتیم آمینہ، آقا نامدار، اللہ کے لازدار، محبوب رب اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ آپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ ملزوم ہے۔ چنانچہ جب ہم قرآن کریم کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ فرمایا۔ قرآن میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جب تک خدا کی خدائی ہے اس وقت تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جب بھی لا الہ الا اللہ کا نام جہاں کہیں بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو محمد رسول اللہ ضرور کہا جائے گا اس دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محبت بھری نظر ڈالی تو ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا۔ آپ نے سورج کی طرف اشارہ کیا تو سورج پلٹ آنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی لیے قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے، پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے، شہ کونوں مکا جب ہاتھ کی انگلی ہلاتے ہیں۔ چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسا کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسا کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لو، ان کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔ آپ کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا۔